الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے حلقے میں یا پچھلی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے بعض لمحات فکریہ رکھے تھے۔ آج کی مجلس میں مقدس شخصیات اور مقدس مقامات اور مرزا قادیانی کی احانات، اس کا دوسرا حصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت میں تو مرزا سابقہ انبیاء کی تعریف کرتا ہے، تقدیس کرتا ہے، پھر انہی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، پھر انہی پہ سب بدل جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے چند مثالیں پیش کی۔ آج کی اس مجلس میں مرزا صاحب کا انبیاء بلکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح پہ فضیلت، حضرت یوسف پہ فضیلت، ابراہیم پہ فضیلت۔ اب آپ دیکھیں صاحب کا تمام انبیاء سے فضیلت، تو ان کا منظوم فارسی کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں انبیاء گرچہ بودن بسے من عرفان نہ کم تر بسے، آنچ داد ہر نبی راجام، داد آنجام را مرا بتمام، کم نیم زاں ہما برو یقین، حرد گوید دروغ ہست لعین۔ اب ان ابیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اگرچہ انبیاء بہت ہوئے ہیں لیکن میں کسی نبی سے معرفت میں کم نہیں، من بعرفان نہ کم تر، کسی سے کم تر نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ ہر نبی کو جو پیالہ دیا ہے اس پیالے کو مجھے پورا پورا دیا ہے، یعنی پہلے نبیوں کو جو پیالہ جام پلایا گیا مجھے اس کا پورا پورا جام دیا گیا۔ پھر کہتا ہے ادر یقین، یعنی یقین کے اعتبار سے میں ان سب نبیوں میں سے کسی سے بھی کمتر نہیں ہوں۔ جو جھوٹ بولے وہ لعین ہے۔ یہ دیتے ہیں پہلے انبیاء کے ساتھ برابری، پھر ان پہ تفوق، برتری۔ کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر احمد جو صاحبزادے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے رقم فراز ہیں، یہ بات ظاہر ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوئے تھے ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے گئے ہیں، بلکہ ہر نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوئے تھے، کسی کو بہت، کسی کو کم۔ مگر مسیح موعود، یعنی اپنے والد کے بارے میں مرزا قادیانی کے بارے میں کہتا ہے مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا۔ اب اندازہ کرنے آپ، یعنی جو کمالات سید المرسلین میں تھے وہ سارے میرے باپ میں آ گئے۔ اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے،
अब आप देखें, یہ نبی کا دلی ہونا یہ بھی مرزا کی اپنی صنعت ہے خود. پس ذلی نبوت سے مسیح موعود کے قدم پیچھے نہیں بلکہ آگے بڑھایا. یعنی ذلی نبوت سے میرے باپ کو اللہ نے پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو کا پہلو کھڑا کیا. یہ صاحبزادہ بشیر احمد ہے. پھر آگے منکرین مرزا پر پرلے درجے کے بے غیرت معاذ اللہ. یہ دیکھیں نبیوں کی زبان ایسی زبان تو کسی صالح شخص عقل مند انسان کی بھی نہیں ہوتی. پھر مرزا بشیر لکھتا ہے بس اب کیا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اس میں داؤد اور سلیمان اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں. یعنی مسلمان جب رسولوں کی بات کرتے ہیں، انبیاء پر ایمان کی بات کرتے ہیں، تو وہ کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی ایک کے بھی منکر نہیں. اور پھر اس میں یہ سارے نبی آ جاتے ہیں. جب ایمان بالنبوت کی بات ہوتی ہے تو یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، سلیمان. آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے. وہاں مسیح موعود جیسے عظیم الشان نبی کو چھوڑ دیا جائے. اپنے دماغ سے ہی لوگوں کو اپنے باپ پہ ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور پھر ان کو نہ لانے پر معاذ اللہ بے غیرتی کا حکم لگا رہا ہے. انبیاء کے کمالات سب سے بڑھ کے مرزا میں یہ بھی دیکھ لیں. کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے، وہ سب کے سب حضرت رسول کریم یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے پڑھ کر موجود تھے. یعنی سابقہ انبیاء سے پڑھ کے ہمارے نبی سید المرسلین میں موجود تھے. اب آگے دیکھیں، اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے دلی طور پہ ہم کو عطا کیے گئے. یہ مرزے کے ملفوظات ہیں کہ تمام انبیاء کمالات حضور میں منتقل ہوئے، اور حضور کے جملہ کمالات میرے اندر آ گئے، ذلی طور پہ ہم کو عطا کیے. اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، سلیمان، یوسف، یحییٰ اور عیسیٰ ہے. اتنی بڑی کھچ ہے، کذب ہے، غیر معقول امر ہے. یہ مرزا کے ملفوظات جلد چہارم اور صفحہ 142. پھر ان کا مرزا صاحب کا عربی کلام بھی سنیے. وہ کہتا ہے وَآتَانِي مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ فِي الْعَالَمِينَ. مجھ کو وہ چیز دی گئی کہ دنیا آخرت میں تمام جہانوں میں کسی کو نہیں. اب اس چیز کا مدعی ہے کہ مجھے وہ دیا گیا جو عالمین میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں ملا. اب حقیقت النبوہ میں میاں محمود دیکھو کیا لکھتا ہے.
مرزا بشیر الدین محمود اپنے والد کے انبیاء پر تفوق اور برتری کے بارے میں لکھتا ہے، اس سے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا بھی درجہ پایا، اور نہ صرف یہ کہ نبی بنا بلکہ اپنے مطاع یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کو ذلی طور پہ حاصل کر کے بعد اولي العزم نبیوں سے بھی آگے نکل گیا۔ کیسی کفریہ بات ہے کہ غیر نبی کو یا امتی کو نبی سے آگے کھا جائے، اور پھر ایسے کذاب اور دجال کو، جس کے کذاب اور دجال ہونے پہ صراح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے بعد مدعیان نبوت کذاب و دجال۔ اب یہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو مرزا صاحب مرزا شفاتا ہے۔ تمام امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ غیر نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرزا صاحب کا صاحبزادہ اور خلیفہ ثانی میاں محمود خلیفہ قادیان کہتا ہے، مسیح موعود یعنی میرے والد صاحب مرزا غلام قادیانی کو بلحاظ مدارج کئی نبیوں سے بھی وہ افضل ہیں، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر ایسے مقام پر پہنچے کہ نبیوں کو اس مقام پر رشک رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس برتری کے بعد پھر ان مقدس ہستیوں کی مرزا تحقیر کرتا ہے، یہ اس کا شیوا اور عادت ہے۔ پہلے مقدس ہستیوں کے تقدس کو بیان کرے، پھر مرزے کی عظمت کو لائے، پھر مرزے کے برتری کو لائے، پھر اس کے بعد ان ہستیوں کے بارے میں بکواسات کریں اور ان کی تحقیر اور ان کی توہین کریں۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ جب کہ خود وہ یہ صراحت کر چکا ہے کہ کسی نبی کی بھی تحقیر کفر ہے اور سب نبیوں پر ایمان فرض ہے، کسی نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی، مگر یہی نبی کی تحقیر کو کفر کہنے والا خود انبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تمام انبیاء سے اجتہاد میں غلطی ہوئی، یہ تتمہ حقیقت الوحی میں کہتا ہے۔ اب شروع ہونے لگا ہے ان انبیاء کی اعانت۔ میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ یہ حقیقت الوحی کے تتمہ صفحہ 135 پر۔ پھر آگے دیکھیں، کلمۃ الفصل میں مرزا بشیر لکھتا ہے صفحہ 117 پہ، بس اب کیا یہ پرلے درجے کی برائتی نہیں کہ جہاں ہم لا نفرق بین احد من رسلہ، داؤد اور سلیمان، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، بس وہاں مسیح الموعود جیسے عظیم الشان نبی کا ذکر چھوڑ دیا جائے۔
پھر اسی طرح وہ دیگر مقدس ہستیوں کی تحقیق کرتا ہے. انشاءاللہ بقیہ آئندہ مجلس میں ہم ذکر کریں گے. اور آج کی مجلس اسی کو اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ.